السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہنا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 10 حملہ لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہنا اور شکاری ایپیسوڈ نمبر 10 حملہ۔ آخرکار ہم اس منحوس دلدل اور نرسلوں کے جنگل میں سے نکل آئے، جس کے لیے میں نے خلوص دل سے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس لامتناہی دلدل کو بغیر کسی راہبر کے اور صرف ایک آدمی گنوا کر عبور کر لینا ایک معجزہ ہی تھا۔ سپہر کے وقت ہم ان میں سے باہر آئے تھے اور بے حد تھکے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے آرام کرنے اور اس بک کا گوشت کھانے کے لیے جو میں نے خوش قسمتی سے دلدل سے نکلتے ہی شکار کر لیا تھا، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ تازہ دم ہونے اور کھانے سے فارغ ہو کر ہم آگے روانہ ہوئے اور پہاڑ کی ڈھلان سے چڑھنے لگے کہ رات کو اس کی اس چوٹی پر پڑاؤ ڈال دیں گے جو صرف 1 میل دور تھا، اور جہاں وہ دم گھونٹ دینے والی دھند نہ تھی جس نے اب تک ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ خیال تھا کہ اس بلندی پر سے ہمیں اپنے سامنے والے خطے کا منظر صاف نظر آئے گا۔ اس چشمہ کے جو پہاڑ پر سے اتر کر دلدل میں جا پڑتا تھا، کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم آخرکار چوٹی پر اس وقت پہنچ گئے جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہمارے عین نیچے ایک گہری وادی تھی جو یوں معلوم ہوتی تھی جیسے پہاڑ کی سنگین کھال کی ایک زبردست جھری ہو۔ اس وادی میں جو جنگل تھا وہ کچھ زیادہ گھنا نہ تھا۔ یہ جنگل پہاڑ کے پہلو پر کچھ فاصلے تک چڑھتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد گھاس کی ڈھلوانیں تھیں اور اس کے بعد ننگی اور عمودی چٹان، اور اس چٹان کی بلندی اتنی نہ تھی کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی چوٹی کہاں ہے، اور بادلوں میں یا ان سے بھی اوپر۔ مجھے یاد ہے اس فلک بوز قدرتی دیوار میں کوئی خاص بات تھی جس نے میرے دل پر ایک عجیب طرح کی سنسنی طاری کر دی تھی۔ یہ فلک بوز چٹان انسانی نظر سے کچھ چھپا رہی تھی۔ اس کے پیچھے جیسے کوئی قدیم، بے حد قدیم اسرار پوشیدہ تھے۔ میں نے کہا کہ میرے دل پر ایک سنسنی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن میں اس سنسنی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ البتہ میں نے دیکھا کہ اس قدرتی دیوار میں ایک جگہ شگاف یا نالا سا دکھائی دیتا تھا جس میں سے ہو کر تاریخ یا شاید قبل از تاریخ کے کسی دور میں لاوا بہا ہوگا، اور مجھے احساس ہوا کہ اسی شگاف یا نالے سے وہ راستہ جاتا ہوگا جس کا سلسلہ دلدل میں سے شروع ہوا تھا۔ میں نے اپنی دوربین سے پہاڑ کی ڈھلوانوں پر مویشیوں کے ریوڑ چڑھتے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ راستے کے متعلق میرا خیال غلط نہ تھا۔ مویشیوں کی موجودگی کا مطلب تھا چرواہے اور آبادی، لیکن دوربین کے ذریعہ تلاش بسیار کے باوجود مجھے کہیں کوئی کرال دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ میں نے اندازہ لگایا کہ مویشیوں کے مالک پہاڑ میں یا پھر اس کی دوسری طرف رہتے تھے۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی تاریخی روشنی میں نے رابرٹسن کو ان حقائق سے آگاہ کیا۔ اس عرصے میں امسلوپوگاس پڑاؤ ڈالنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں مصروف تھا۔ غالباً اپنی سپاہیانہ حصے یا پھر خطرے کی بو پا کر اس نے جو جگہ منتخب کی وہ ایسی تھی جہاں ہم اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، اور جو جگہ اس نے منتخب کی تھی وہ ایک عمودی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کے 3 طرف ایک چشمہ قدرتی خندق بنا رہا تھا۔ یہ چشمہ یہاں کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ عقب میں مسلسل بارشوں اور ہواؤں سے گھسے ہوئے ان عجیب پتھروں کے انبار تھے جو افریقہ میں اکثر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ پتھر جو ایک پر ایک تھے اور بڑے مخیب معلوم ہوتے تھے، حلالی شکل میں مڑ کر پہاڑ کے مغربی پہلو تک پھیل گئے تھے۔ چنانچہ ہمارا پڑاؤ، یا یوں کہیے کہ یہ دیوار ایک طرف سے ہی کھلی تھی، اور یہ راستہ بھی صرف 30-40 فٹ ہی چوڑا تھا اور پہاڑ کے رخ تھا۔ امسلوپوگاس کا خیال تھا کہ جنگ ہوگی۔ حنیس نے سر ہلا کر مجھ سے کہا، ورنہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ چاروں طرف پھیلے ہوئے فراخ میدانوں کو چھوڑ کر پڑاؤ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پیٹھ کی طرف سے صرف چند آدمی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں باس، امسلوپوگاس کا خیال ہے کہ وہ آدمی کھانے والے ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حنیس عجیب واقعات بتاتے ہوئے، چنانچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ بندوقوں کا معائنہ کرنے اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ استعمال کے لیے تیار تھی، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکے ہوئے زولو پہلے ہی سو گئے تھے، صرف امسلوپوگاس نہ سویا تھا۔ اس کے برخلاف وہ اپنے کلاہڑے پر جھکا سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب اور بھی زیادہ مہیب معلوم ہوتا تھا۔ بڑا ہی عجیب پہاڑ تھا یہ میکومیزن، اس نے کہا۔ وہ چڑیل پہاڑ جس کے دامن میں میرا کرال ہے، اس کے مقابلے میں بالکل بچہ معلوم ہوتا ہے۔ حیران ہوں کہ اس پہاڑ میں یا اس کے دوسری طرف ہمیں کیا ملے گا۔ مجھے پہاڑ شروع سے ہی پسند ہے میکومیزن،
اور اس وقت سے جب میں اور میرا خون بدل بھائی جو اب نہیں رہے پہاڑ میں بیڑیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، تب سے تو مجھے پہاڑوں سے پیار ہو گیا ہے، کیونکہ اس پہاڑ پر میں نے اپنی زندگی کی بہترین جنگیں لڑی ہیں۔ اور ان جنگوں کا، میرا مطلب ہے بہترین جنگوں کا سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ واقعی نہیں ہوا، کیونکہ اس بدبودار کیچڑ کے واہیات سفر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جنگ ہی کرنے والے ہیں۔ اب تم کچھ دیر کے لیے سو جاؤ میکومیزن، کیونکہ تمہارے سر کو، جسے تم اتنا بہت سا استعمال کرتے ہو، آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تم بے فکر رہو، کیونکہ میں اور تمہارا وہ زرد بندر جو تمہاری طرح زیادہ نہیں سوچتا، جاگتے اور پہرا دیتے رہیں گے، اور اگر ضرورت ہوئی تو تمہیں بیدار کر دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوپ پھٹنے سے پہلے تمہیں جگانے کی ضرورت بہرحال پڑ جائے گی۔ یہاں ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر دشمن آ سکتا ہے تو صرف سامنے کے راستے سے، اور یہ راستہ بہت تنگ ہے۔ چنانچہ میں پھیل کر لیٹ گیا، اور چند ثانیوں بعد ہی اتنی گہری نیند سو گیا کہ پہلے کبھی نہ سویا تھا۔ پھر خدا جانے کیوں دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ پہاڑی ہوا نے عجیب اثر کیا تھا، اور میں تازہ دم تھا۔ 5-6 گھنٹوں کی گہری اور پرسکون نیند کے بعد میں گویا ایک نیا انسان تھا۔ چاند کی روشنی میں نے دیکھا کہ امسلوپوگاس لمبے لمبے ڈگ بھرتا میری طرف آ رہا تھا۔ اٹھو میکومیزن، اس نے کہا، میں پہاڑی کے نیچے آدمیوں کی چلت پھرت سن رہا ہوں۔ این اس وقت ہنیس امسلوپوگاس کے پیچھے سے سائے کی طرح نکل آیا۔ باس، وہ آ رہے ہیں، آدمی کھانے والے، کافی تعداد میں ہیں، اور میرے خیال میں صبح ہونے سے پہلے ہی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ زولوں کو خبردار کرنے کے لیے میرے قریب سے بھی سائے کی طرح نکلا چلا گیا۔ اگر ایسا ہی ہے ہنیس، میں نے کہا، تو پھر زکالی کا عظیم طلسم کو اپنا کرشمہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ عظیم طلسم تمہاری اور میری حفاظت کرے گا باس، ہنیس نے چلتے چلتے رک کر ڈچ زبان میں کہا، جو امسلوپوگاس نہ جانتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سورج کے بلند ہونے سے پہلے مجھے بہت کم زولوں کے لیے کھانا پکانا پڑے گا۔ ان کی روحیں سام بن کر نرسلوں میں چلی جائیں گی، جہاں سے انہیں توڑا گیا تھا۔ اور وہ آگے بڑھ گیا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ہنیس ہمارے اس چھوٹے سے قافلے کا باورچی تھا، اور اس بات پر جزبز ہوا کرتا تھا کہ زولو کم بخت اتنا بہت سا کھاتے ہیں کہ اسے زیادہ پکانا پڑتا ہے اور دیر تک چولہا پھونکنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ زولو اور ہانی ٹوٹو میں، جس قبیلے سے ہنیس کا تعلق تھا، کبھی بنی نہیں۔ یہ زرد بونا کیا کہہ رہا تھا ہمارے متعلق؟ امسلوپوگاس نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو تم اور تمہارے ساتھی خوب جم کر لڑو گے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ہاں، یہ تو ہم کریں گے میکومیزن، لیکن شاید وہ کہہ رہا تھا کہ زولو مارے جائیں گے اور اس سے اسے خوشی حاصل ہوگی۔ ارے نہیں، میں نے بات بنائی، اور اگر ایسا ہوا تو اس سے ہنیس کو کیوں خوشی حاصل ہونے لگی؟ کیونکہ زولوں کے بعد خود وہ غیر محفوظ ہوگا، بشرط یہ کہ وہ زندہ رہا۔ خیر، آؤ اب اس جنگ کا نقشہ بنائیں۔ چنانچہ ہم نے رابرٹسن سے مل کر بڑی عجلت میں صورتحال پر غور کیا، اور اس کے بعد ہم نے زولوں کی مدد سے چند پتھر اور 3 خاردار درختوں کے ٹہنے جو قریب ہی اگ رہے تھے گھسیٹ لائے، اور ان کا پشتا سا بنا دیا کہ اس کے پیچھے لیٹ کر ہم بڑھتے ہوئے دشمن پر گولیاں چلا سکیں۔ یہ چند منٹوں کا ہی کام تھا، کیونکہ ضروری مسالہ تو ہم نے ناگہانی ضرورت کے پیش نظر پڑاؤ ڈالتے وقت ہی تیار کر لیا تھا۔ چنانچہ اب ہم اس پشتے کے پیچھے منتظر بیٹھے تھے۔ میں اور رابرٹسن زولوں سے ذرا پیچھے تھے، کیونکہ سننے والے بھولے نہ ہوں گے کہ زولوں کو وہ رائفلیں دے دی گئی تھیں جو اسٹراتھ مور والے بزدل چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ زولوں کے پاس ان کے کلہاڑے اور پھینک کر مارنے والے پھالے تو خیر تھے ہی، لیکن سوال یہ تھا کہ آدم ہور کیسی جنگ کریں گے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ لمبے پھالوں اور چاقوؤں سے مسلح تھے، لیکن یہ میں نہ جانتا تھا کہ یہ ہتھیار وہ پھینک کر مارتے ہیں یا 10 بدس جنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ پھینک کر مارتے ہیں تو اس صورت میں کلہاڑوں کی زد میں انہیں لینا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ جانیے وہ کافی دور سے پھالے اور چاقو پھینک سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے ہوا یوں کہ آدم ہوروں نے جنگ میں دونوں ہی ترکیبیں استعمال کیں۔ آخر کار ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور اب طویل اور آزمائشی انتظار شروع ہوا، اور جنگ کا واحیات ترین حصہ یہی ہے جس میں آدمی بیک وقت خوف اور اعصابی ہیجان محسوس کر کے اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ امام حاجر اگر ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو صبح کاذب سے پہلے حملہ کریں گے، کیونکہ افریقہ کی ہر فوج اور ہر قبیلہ ناکافی روشنی میں دشمن کو گڑبڑا دینے کے لیے اسی وقت حملہ کیا کرتا تھا۔ یہ گویا افریقی قبائل کا رواج بن چکا تھا، لیکن جس بات نے مجھے الجھن میں ڈال رکھا تھا وہ یہ تھی کہ حالیہ سفر میں جب ہم ان کا تعاقب کر رہے تھے، بہت سے مناسب موقع امام حضر نے کیوں نکل جانے دیے تھے، اور اب کیوں حملہ کر رہے تھے۔
مجھے اپنے اس سوال کا جواب خود میری ہی عقل سے یہ ملا، چونکہ اب وہ اپنے گھر سے بہت قریب تھے اور یہاں ان کے بہت سے دوست تھے، چنانچہ انہیں مدد مل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اگر پسپا ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہم سے پہلے ہی اپنے دوستوں میں پہنچ سکتے تھے، خصوصاً اس لیے کہ وہ اس طرف کے راستوں سے واقف تھے اور ہم واقف نہ تھے۔ وہ لوگ ایک خاص مقصد کے لیے اپنے کرال سے نکلے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ ایک خاص سفید فام لڑکی کا اغوا۔ اس لڑکی کا اغوا قبائلی سیاست یا مذہبی مقصد کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ بات افریقہ میں کوئی نئی اور انوکھی نہ تھی۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اس سفید فام لڑکی کو اٹھا لائے جس کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے، اور اب وہ اسے لے کر اپنے کرال تک نہ صحیح اس کے بہت قریب تک پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اب وہ محفوظ تھے اور اس کامیابی سے ان کے دل بڑھ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ آئینیز کو کسی خاص رسم کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے جو خدا جانے کیا تھا اٹھا لائے تھے اور اب اسے لٹانا نہ چاہتے تھے، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ آئینیز کے بپھرے ہوئے باپ اور دوستوں سے جنگ کرنے کی جرت کرتے۔ یہ سچ تھا کہ امام حاجر کی تعداد ہم سے زیادہ تھی، چنانچہ فتح ان کی ہو سکتی تھی، لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ فتح انہیں ظاہر تھا کہ بڑی بھاری پڑے گی اور ان کے بہت سے آدمی کھیت رہیں گے۔ اس کے برخلاف اگر فتح ہماری ہوئی اور ہم نے آئینیز کو چھڑا لیا تو پھر ظاہر ہے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ ایسی بہت سی باتیں ظاہر تھی کہ اس کا احساس خود انہیں بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ بھی اتنے ہی تھکے ہوئے تھے جتنے کہ شاید ہم، چنانچہ ہماری طرح وہ بھی کسی فیصلہ کن جنگ میں جی جان سے حصہ نہ لے سکتے تھے۔ پھر وہ کیوں حملہ کر رہے تھے؟ باوجود کوشش کے مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا، چنانچہ میں نے ہار کر اس مسئلے پر غور کرنا ہی ترک کر دیا اور سوچا کہ یہ حملہ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ حملہ محض ایک گیدڑ بھبکی تھی، یا پھر اس حملے کی تہہ میں کوئی راز پوشیدہ تھا، مثلا یہ کہ امام حاجر ہمیں اس عجیب پہاڑ کے اسرار معلوم کر لینے سے روکنا چاہتے تھے۔ جب میں نے حنیذ کے سامنے جو میرے قریب ہی دبکا بیٹھا تھا یہ معمہ پیش کیا تو اس کے پاس اس کا ایک نیا ہی حل پہلے سے تیار تھا۔ یہ لوگ آدمی کھانے والے ہیں عباس، وہ بولا۔ یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں بتائی گدھے، میں نے چڑھ کر کہا۔ چنانچہ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اپنے کرال میں جانے سے پہلے وہ سب کو کھا لینا چاہتے ہیں، کیونکہ کرال میں یقیناً انہیں آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اچھا تو یہ تمہارا خیال ہے، میں نے کہا اور حنیذ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ لیکن ہم تو بہت دبلے پتلے ہیں، ہمیں کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ انہیں بہت مزہ آئے گا باس، کیونکہ جب ہمیں ابالا جائے گا تو ہم کڑک مرغیوں کی طرح لذیذ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے باس کہ آدم اور بڑے گوشت کی بنسبت چھوٹے گوشت کو پسند کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم لوگوں میں سے اکثر گائے بیل کے گوشت کے بجائے بکری کا گوشت پسند کرتے ہیں۔ ان میں جو شیطان ہے نا باس، اس نے انہیں چھوٹے گوشت کا چسکا لگا دیا ہے، جس طرح کہ مجھ میں جو شیطان ہے اس نے مجھے جن کا چسکا لگا دیا۔ جس طرح کہ تمہارے بدن میں جو شیطان ہے اس نے تمہیں یہ چسکا لگا دیا ہے کہ تم ہر خوبصورت عورت کی طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر یوں سے یوں گھما دیتے ہو، اور زولو کہتے ہیں کہ ایک عورت کی طرف تو تم نے بہت دیر تک اپنا سر گھما رکھا تھا۔ ممینا نام تھا اس کا، اور سب کے سامنے اس کا بوسہ لیا تھا، اور اب میں نے حنیذ کی طرف اپنا سر گھمایا، حالانکہ وہ خوبصورت عورت نہ تھا۔ میرا ارادہ اسے ایک جھانپڑ رسید کرنے کا تھا، کیونکہ وہ کمبخت مامینا کا قصہ جو میری دکھتی رگ تھا لے بیٹھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا ہاتھ اٹھاتا، اس نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، شش باس، پو پھٹ رہی ہے اور آدم خور آ رہے ہیں، میں ان کی آوازیں سن رہا ہوں۔ میں نے اپنے کان کھڑے کر لیے اور دھیان سے سنا، لیکن کوئی آواز نہ سن سکا۔ البتہ غور سے دیکھنے پر کچھ دکھائی ضرور دیا۔ اندھی اور ناکافی روشنی میں بوتوں کے سائے۔ بوتوں کے سائے نہ صرف ایک سے دوسرے درخت کے تنے کے پیچھے چپک کر چھپ رہے تھے، بلکہ یہ سائے قریب بھی آتے جا رہے تھے۔ ہوشیار، میں نے اپنے دائیں طرف دبکے ہوئے رابرٹسن سے کہا، دشمن آ رہا ہے۔ خدا کرے کہ آ رہے ہوں، وہ دانت پینس کر بولا، کیونکہ ان سووروں کی خبر لینے کے لیے ہی تو میں یہاں آیا ہوں۔ اب وہ سائے زمین کے ایک اوبار میں غائب ہو چکے تھے۔ ایک منٹ بعد وہ اوبار کے اس طرف پھر نمودار ہوئے۔ بجھتے ہوئے تاروں کی روشنی اور پھیلتے ہوئے اجالے میں اب وہ صاف نظر آ رہے تھے، کیونکہ اس طرف درخت نہ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور خوف کی ایک شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ ایک ہی نظر میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ لوگ نہ تھے جن کا ہم تعاقب کرتے آئے تھے۔ اول تو اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ تھے، کوئی 100 کے قریب۔ اس کے علاوہ ان کی ڈالیں رنگین تھیں۔ انہوں نے اپنے بالوں میں پر اڑس رکھے تھے، اور جہاں تک میں اندازہ لگا سکا سب کے سب تگڑے اور تازہ دم تھے۔ ہمیں قصداً پھنسایا گیا تھا۔ میں نے پہلے زولو زبان میں امسلوپوگا سے
اور پھر رابرٹ سے انگریزی میں کہا، اگر یہ سچ ہے کوارٹر مین تو پھر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں گے۔ رابرٹسن نے جواب دیا، لیکن اب میری بیٹی کی خدا ہی حفاظت کرے، کیونکہ وہ شیطان اسے لے کر آگے نکل گئے ہیں اور اپنے بھائیوں کو ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے میکومیزن، امسلوپوگاس نے کہا، بہرحال اس کا انجام کچھ ہی کیوں نہ ہو، جنگ عمدہ ہوگی۔ اچھا اب تم حکم دو اور ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ وحشی بے خود خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، غالباً ان کا خیال تھا کہ وہ ہم پر سوتے میں ڈٹ پڑیں گے۔ میں نے انہیں وحشی کہا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ وہ آدم ہو رہے ہیں یا کچھ اور، بہرحال وحشیوں سے زیادہ اعلیٰ نسل کے عرب معلوم ہوتے تھے۔ جب وہ پھالے آگے بڑھائے 3 صفوں میں آگے بڑھتے ہوئے ہم سے 50 گز دور رہ گئے تو میں نے چیخ کر کہا، فائر! یہ میں نے زولو زبان میں کہا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اپنی ایکسپریس رائفل کی 2 نالیاں ان وحشیوں پر خالی کر دی جو میرے خیال میں اس فوج کے افسر یا لیڈر تھے۔ 1 سیکنڈ بعد ہی 2 امام حجر دنیاوی مسائل اور ضروریات سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ زولو اندھا دھند اپنی بندوقیں چلا رہے تھے اور فاصلہ پھر زیادہ تھا، اس لیے ان کی گولیاں دشمن کے سروں پر سے گزر رہی تھی، لیکن ہنیس اور کپتان رابرٹسن کے نشانے ایسے الٹے سیدھے نہ تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امام حجر، جو معلوم ہوتا ہے بارودی ہتھیاروں سے ناواقف تھے، تیزی سے پسپا ہو کر اس غبار کے پیچھے چلے گئے جہاں سے وہ نمودار ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ آخری امام حجر غبار کی اوٹ میں پہنچتا، میں دوبارہ اپنی بندوق بھر چکا تھا، چنانچہ مزید 2 وحشی غبار کے اس طرف ڈیر تھے۔ ہم نے کل 9 یا 10 امام حجر کا خاتمہ کر دیا یا انہیں بیکار کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ لوگ حملہ نہ کریں گے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ امام حجر بہادر تھے، چنانچہ وہ سمٹ کر پھر آئے اور ایک ساتھ آئے، اور یہ سمجھ کر کہ وہ ہم کو رگید کر رکھ دیں گے، ایک بار پھر ہم نے گولیوں سے ان کا استقبال کیا اور کہیں ایک کو لڑکھا دیا۔ بقیہ امام حجر نے پھالے پھینک کر مارے۔ ان کی اس حرکت سے مجھے ایک گنا مسرت اور اطمینان حاصل ہوا، حالانکہ پھالوں کی اس باڑ سے ہمارا ایک زولو ساتھی مارا گیا اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ میں خود بال بال بچ گیا تھا کہ ایک پھالا میرے شانے پر سے اور گردن کے عین قریب سے گزر گیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس بس ایک ہی پھالا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اگر انہوں نے پھالے پھینک کر مارنے میں استعمال کر لیے تو پھر ان کے پاس ہتھیار کے نام پر بس ان کے چاقو، جنہیں خنجر کہنا زیادہ مناسب ہوگا، بس وہی رہ جائیں گے۔ پھالوں کی اس باڑ کے بعد جو چند ثانیوں تک جاری رہی، وہ ایک دم سے ہم پر دنس آئے اور بڑی باری جنگ شروع ہو گئی۔ زولوں نے اپنی بندوقیں پھینک دی اور دائیں ہاتھ میں کلہاڑے اور بائیں ہاتھ میں ڈالے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن امسلوپوگاس کے ہاتھ میں، جو اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، ڈال نہ تھی، بلکہ وہ دونوں ہاتھوں سے کلہاڑا گھما رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اسے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا، اور اس کی جنگ کا منظر اپنے طور پر مسحور کن تھا۔ کلہاڑا بار بار بلند ہو رہا تھا اور جھک رہا تھا، اور جب بھی وہ جھکتا تھا ایک امام حجر کو مردہ چھوڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ امام حجر کلہاڑے سے بچنے اور امسلوپوگاس سے کترانے لگے۔ ادھر میں، ہنیس اور رابرٹسن پتھروں پر کھڑے مسلسل گولیاں چلا رہے تھے۔ ہماری گولیاں زولوں کے سر پر سے گزر رہی تھیں، جو بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے، اور پھر امام حجر پسپا ہونے لگے۔ وہ اپنے مردوں کو میدان میں چھوڑتے جا رہے تھے۔ پھر ان کے ایک افسر نے انہیں روکنے اور سنبھالنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔ وہ لوگ سمٹ کر ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھے۔ اس افسر کو، جس نے امام حجر کو سمیٹا تھا، میں نے اپنے پستول سے مار گرایا، کیونکہ میری بندوق اتنی گرم ہو گئی تھی کہ اسے پکڑا نہ جا سکتا تھا۔ افسر کے گرتے ہی امام حجر پیٹ پھیر کر بھاگے اور اس شگاف میں چھپ گئے جہاں ہماری گولیاں نہ پہنچ سکتی تھیں۔ اب تک ہمارا پلڑا باری رہا، لیکن اس کی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑی تھی، کیونکہ 3 زولو مارے گئے تھے اور 3 زخمی تھے۔ ان میں سے ایک بری طرح سے زخمی تھا، بقیہ 2 کے زخم انہیں عمر بھر کے لیے لنگڑا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ چنانچہ زولوں میں سے اب صرف 3 جنگ کرنے کے قابل رہ گئے تھے، اور چوتھا امسلوپوگاس تھا۔ چنانچہ اس طرح اب صرف 7 آدمی ایسے تھے جو جنگ کر سکتے تھے، یعنی امسلوپوگاس، 3 زولو اور 3 ہم، یعنی میں، ہنیس اور رابرٹسن۔ بے شک امام حجر بہت سے مارے گئے تھے، اس کے باوجود اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ہم تو صرف 7 تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ صرف 7 آدمی ان کے حملے کو کس طرح روک سکتے تھے۔ صبح کی پھیکی روشنی میں ہم نے مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب امسلوپوگاس نے اپنے خونی کلہاڑے سے جھک کر کہا، ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، یعنی یہ کہ بہادروں کی موت مریں۔ حالانکہ میری یہ خواہش ضرور تھی کہ ہم کسی بہتر مقصد کے لیے مرتے۔ اب تو ہمیں یا تو جنگ ہی کرنی ہے یا پھر فرار ہو جانا ہے۔ اور اس نے زخمیوں کی طرف دیکھا۔ سردار، ہماری فکر نہ کرو، اس زخمی نے کہا،
جس کے زخم خطرناک تھے۔ اگر مناسب ہو تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے ہمارا خاتمہ کر دو اور چلے جاؤ یہاں سے، کہ کلہاڑے کا مالک زندہ رہے اور بعد میں اسے بہتر مقصد کے لیے استعمال کرتا رہے۔ شاباش، خوب کہا، امسلوپوگاس بولا، اور پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد میری طرف گھوم گیا۔ میکومیزن، فیصلہ تمہیں کرنا ہے کیونکہ تم ہی ہمارے افسر ہو۔ چنانچہ میں نے ہنیس اور رابرٹسن کو صورتحال سے آگاہ کر کے ان کی رائے طلب کی اور کہا کہ اگر ہم بھاگ لیے تو شاید زندہ بچ جائیں گے، لیکن اگر یہیں رکے رہے تو پھر زندہ بچنے کا کوئی امکان مجھے تو نظر نہیں آتا۔ کوارٹرمین، تمہارا جی چاہے تو بے شک چلے جاؤ، میں خوشی سے تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، رابرٹسن نے کہا، لیکن میں یہیں رہوں گا اور یہیں مروں گا۔ میری بیٹی کو وہ لوگ اٹھا لے گئے ہیں، چنانچہ اس کے بعد میرا مر جانا ہی مناسب ہے۔ ہنیس، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ باس، اس نے جواب دیا، یہاں زمین پر زکالی کا عظیم طلسم ہمارے ساتھ ہے اور وہاں آسمان پر تمہارے والد پریڈی کانٹ ہمارے ساتھ ہیں، چنانچہ مناسب ہوگا کہ ہم یہیں ٹھہر کر اپنی سی کوشش کر لیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے باس کہ میں فی الحال اس منحوس دلدل میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ میں خود بھی جانا نہیں چاہتا۔ میں نے کوئی وجہ بتائے بغیر متحیر سا جواب دیا، چنانچہ ہم آئندہ حملے کے لیے تیاری کرنے لگے، جو ہم جانتے تھے کہ آخری حملہ ہوگا۔ ہم نے پشتہ مضبوط کیا اور امام حجر کی لاشیں گھسیٹ کر اس کے سامنے انبار کر دی کہ پشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ جب ہم یوں مصروف تھے تو سورج طلوع ہوا۔ اس کی کمواری کرنیں چند میل دور ہمارے عین سامنے والے پہاڑ کی ڈھلانوں پر اتر آئیں، اور اس روشنی میں اور پہاڑ کے سیاہ پس منظر میں ہم نے انسانوں کا ایک گروہ دیکھا جو چونٹیوں کی طرح رینگتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دوربین اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہ لوگ اپنے درمیان ایک ڈولی سی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ جا رہی ہے تمہاری بیٹی، میں نے کہا، اور دوربین رابرٹسن کی طرف بڑھا دی۔ میرے خدا، رابرٹسن نے کہا، وہ شیطان آخرکار ہمیں الو بنا ہی گئے۔ وہ 1 منٹ بعد ہی وہ ڈولی یا کرسی اپنے بدرقہ کے ساتھ عظیم الشان پہاڑ کے سایوں میں جا کر غائب ہو چکی تھی۔ غالباً وہ لوگ کسی درے میں داخل ہو گئے تھے جسے ہم یہاں سے دیکھ نہ سکتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ہمارا دھیان اسی طرف سے ہٹ چکا تھا، کیونکہ چند علامتوں سے پتہ چلا کہ نئے سرے سے حملہ ہونے والا تھا۔ بھالے جن کے پھلوں پر صبح کی کرنیں کروٹیں بدل رہی تھیں، زمین کے اس ابار کے جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، پیچھے سے جیسے ایک دم سے طلوع ہو گئے۔ یہ ابار مشرق کی طرف بڑھ کر ایک گہری اور جنگل سے پر گھاٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم افسروں کی آوازیں بھی سن رہے تھے جو اپنے ماتحتوں کو جوش دلا رہے تھے۔ لو، وہ آگے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ اس چیز کا یہ عجیب انجام ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، لیکن سب کچھ جائے جہنم میں۔ میں تو سوچتا ہوں کہ دوسری دنیا میں ہمیں کیا ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تو کچھ زیادہ نہ ملے گا۔ بہرحال جو کچھ بھی مجھے ملے گا وہ اس سے تو بدتر نہ ہوگا جو مجھے اس دنیا میں ملا ہے۔ ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے، میں نے کہا، کیونکہ رابرٹسن کی مایوسی میرے اعصاب پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ شاید کیا پتہ خدا ہم سب کو بخش دے۔ میری والدہ یہی کہا کرتی تھی اور ان کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری موت تو ایک مسلسل امید یا گہری نیند سے زیادہ کچھ نہ ہو، اور اگر آئی نیز کا خیال نہ ہوتا تو میں خوشی سے اپنی جان دے دیتا، کیونکہ میں اس زندگی اور اس دنیا سے اکتا گیا ہوں۔ دیکھو، وہ ایک سور آیا، کالے شیطان، یہ لے۔ اور اس نے اپنی بندوق اٹھا کر اس امام حجر پر گولی چلا دی جو ابار کی چوٹی پر نمودار ہوا تھا۔ گولی اس کے لگی کیونکہ میں نے اسے دوہرا ہو کر پیچھے گرتے دیکھا، اور پھر کھیل نئے سرے سے شروع ہو گیا۔ آدم خور، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی اپنے بھائیوں کی طرح آدم خور ہی تھے، کمین گاہ سے آئے اور اپنے ہاتھوں اور پیٹوں پر آگے رینگنے لگے، اور اس طرح وہ آسان نشانہ نہ تھے۔ وہ اپنے درمیان ایک سیدھا اور موٹا تنا بھی گھسیٹتے لا رہے تھے۔ درختوں کے اس نئے تنے سے وہ یقیناً ہمارا پشتہ توڑ ڈالنا چاہتے تھے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ان پر گولیاں چلانا شروع کر دی تھی، اور اس دفعہ میں بڑی احتیاط سے اور نشانہ لے کر گولیاں چلا رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں یہ میری آخری نشانے بازی تھی اور میں اسے ایک یادگار بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں اپنا آدمی منتخب کر کے گولی چلا رہا تھا، اور بعد میں جو 7-8 گولیاں چلائیں تھیں ان میں سے ایک بھی ہتا نہ گئی تھی۔ لیکن رابرٹسن کی طرح اس وقت میں بھی دوسری باتیں سوچ رہا تھا، یعنی یہ کہ اس دنیا سے رخصت ہو کر میں کہاں پہنچ جاؤں گا، اور یہ کہ وہاں میری ملاقات چند خاص ہستیوں سے ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ کہ اس تماشے کا کیا مطلب ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ بہرحال جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا تب تک تو میرا فرض یہ تھا کہ ان آدم خوروں میں سے جتنوں کو مار سکتا ہوں مار دوں، اور یہی میں کر رہا تھا۔ رابرٹسن اور ہنیس بھی گولیاں چلا رہے تھے اور ان کی گولیاں بھی کم و بیش اپنا اثر دکھا رہی تھیں، لیکن امام حجر اتنے بہت سے تھے کہ 3 رائفلیں انہیں روک نہ سکتی تھیں۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کے خونخوار چہرے ہمارے پشتے سے صرف چند گز دور رہ گئے، اور امسلوپوگاس نے ان کے استقبال کے لیے
اپنا کلہاڑا بلند کر لیا۔ آخری حملے سے پہلے وہ چند ثانیوں کے لیے رک گئے۔ اس عرصے میں ہم نے بندوقیں بھر لیں۔ خدا حافظ انیس، میں نے کہا، سکون سے مرنا، اور اگر تم مجھ سے پہلے دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ تو وہاں میرا انتظار کرنا۔ ہاں باس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میرا دوسری دنیا میں پہنچنے اور تمہارا انتظار کرنے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ وہ لوگ مرتے نہیں ہیں جن کے پاس عظیم طلسم ہوتا ہے۔ مرنے والے تو دوسرے ہوتے ہیں، اس آدمی کی طرح۔ اور اس نے امام حجر کی طرف اشارہ کیا جو انیس کی بندوق کی گولی کھا کر دونوں ہاتھ سے پیٹ پکڑے گول گول گھوم رہا تھا۔ یہ گولی مجھ سے بات کرتے ہوئے چلائی گئی تھی۔ لعنت ہے، میرا مطلب ہے شاباش ہے عظیم طلسم کو، میں نے کہا، اور بندوق کا کندہ اپنے شانے سے لگا لیا۔ عین اس وقت کچھ ہوا۔ سارے کے سارے امام حجر، جو تعداد میں اب بھی 60 سے زیادہ تھے، ایک دم سے سناٹے میں آ گئے، جیسے ان سب پر سکتے کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ بت بنے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس غبار کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے پیچھے سے وہ خود نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے کہا اور پھر فرار ہونے کے لیے پلٹے۔ امسلوپوگاس نے یہ دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پشتہ صاف پھلانگ گیا اور اپنا کلہاڑا بلند کر کے اور شیر کی سی داڑھ کے ساتھ امام حجر پر ٹوٹ پڑا۔ درانتی کے ساتھ کٹ کٹ کر گرتے ہوئے پودوں کی طرح امام حجر کلہاڑے سے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ امسلوپوگاس کا حملہ ایسا تھا جیسے چیتا اپنے شکار پر گرتا ہے، اور بڑی پھرتی سے وہ اپنا کام کر رہا تھا، اور اب وہ اپنے کلہاڑے کی چھیدنی استعمال کر رہا تھا جو پھل کے پیچھے بنی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے امسلوپوگاس کو کٹ بورڈ کا لقب ملا تھا۔ اس کے بہادر ساتھی بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک ہی منٹ بعد وہ امام حجر جو زندہ بچ رہے تھے بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے اور ادھر ادھر بکھر کر اور درختوں میں گھس کر غائب ہو رہے تھے۔ انیس نے آخری امام حجر کی طرف رخصتی گولی چلائی اور پھر پتھر پر بیٹھ کر اپنا نرسل کا پائپ نکالا اور اسے اطمینان سے سلگانے لگا۔ عظیم طلسم باس، اس نے سر ہلا کر کہنا شروع کیا، یا شاید تمہارے ریونڈر با پریڈیکانٹ، اور یہاں اس نے اپنے پائپ سے زمین کے غبار کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تمہارے والد ہیں، نہ کہ عظیم طلسم۔ ہاں واقعی تمہارے والد ہی ہیں جو وہاں سے لوٹ آئے ہیں جہاں شروع سے بہت سی آگ جل رہی ہے اور ہمیشہ جلتی رہے گی۔ کیا بکتے ہو، میں نے کہا، اور پھر اس طرف دیکھا جس طرف انیس اشارہ کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بک گیا تھا اس کا مطلب میری سمجھ میں نہ آیا تھا، چنانچہ میں اس خوف سے لرز گیا تھا کہ جنگ کی گڑبڑ کی وجہ سے کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ لیکن نہیں، اس طرف جس طرف انیس اشارہ کر رہا تھا میں نے بھی ایک نورانی صورت والے بوڑھے کو دیکھا جس نے سفید براق چگا پہن رکھا تھا اور جو بڑے وقار سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پھالوں کا ایک پورا جنگل سا جیسے اگ آیا تھا۔ بڑے میاں یوں بے پرواہ اور مطمئن تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ ہم ان پر گولی نہ چلائیں گے۔ وہ لاشوں سے بچتا ہوا بڑے نڈر پن سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک طرح کی عربی زبان میں جسے میں سمجھ سکتا تھا کہا اس نے، اس کی طرف سے اور اس کے نام پر جس کا میں خود ہوں، اے اجنبیوں، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں عین وقت پر آیا ہوں، لیکن اس سے مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ کوئی اتفاق ہے، کیونکہ میری ملکہ نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ ان کتوں کی تم نے خوب خبر لی، تم لوگ بڑے بہادر اور جنگجو معلوم ہوتے ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور ہم ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔